25,000 دا میدان خندق لشکر 25,000 صحابہ پیٹ ہوتے پتھر بدے ہوئے، رسول اللہ نے 2 بدے ہوئے، ٹھنڈی ہوا چل رہی، کھان واسطے روٹی بھی کوئی نہیں۔ اس دوران عیینہ بن حصن نو حضور نے بلایا، مذاکرات کرن آیا ہو، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بات اے وے کہ تسی 25,000 دا لشکر لے آئے ہو، پورے مدینہ پاک دا تسی محاصرہ کر لیا، پورا کفر کٹھا کر کے لے آئے ہو، اے اگر تسی محاصرہ چک لاؤ تو یہ کی قیمت تسی لینی؟ انہاں کہا جی سانو تیسرا حصہ مدینہ پاک دیاں کھجوراں دے دیو، جتنی آمدنی ہوئے گی تے اسی محاصرہ چک لیندے ہیں، 25,000 دا لشکر اسی واپس لے جاندے ہیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور نے قلم کاغذ منگایا تو حضور نے فرمایا معاہدہ لکھو بھائی، اے لکھو۔ جب معاہدہ لکھیا گیا تو اتنی دیر حضرت اسید بن عزیر آ گئے، اتنی دیر حضرت سعد بن معاذ آ گئے، تیر تے آپ نو بعد لگیا نا، حضرت سعد بن معاذ بھی آ گئے۔ اسید بن عزیر تے آندیا نال ہی ویکھیا تے بڑا جناب وہ چڑھا ہو کے بیٹھیا، حضور دے سامنے لتاں لمیاں کر کے بیٹھیا۔ فرمایا انہوں پتہ ہی نہیں ساڑھے آقا و مولا دے سامنے بہنا کیویں پیندا، آندے ہی نہ آپ نے آ ویکھیا نہ تا ویکھیا، آندیا نال ہی فرمایا یا این الحجرس اتمد رجلک بین یدی رسول اللہ فواللہ لولا مجلس رسول اللہ لانفذت جنبک بہذا الرمح۔ فرمایا اے بندرا، ہم میرے بارے میں کہتے تھے یہ بغیرت کہتا ہے گستاخ رسول کو، اب ذات کا مسئلہ آیا تو اسمبلیوں کے اندر کہتا ہے یہ بوڑھا بغیرت ہے۔ میں کہا ذات کے لیے تم ہمیں سبق دیتے تھے نا، بندے کو تحمل ہونا چاہیے، ہمارے جذبات تو حضور کے لیے تھے۔ سارے وہی بولی بول رہے ہیں، کئی اپنے جناب کئی کتے کہہ رہے ہیں کہ دوسرے نو، صرف اپنی ذات دی وجہ تو کہ میرے بندے کے خلاف گل ہوئی تو کہتے ہیں یہ کتے بھونکتے ہیں، اور کوئی بغیرت کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، جی اس عورت کو قید کر دیا، وہ زرداری کا پٹھا سب کو بغیرت کہہ رہا تھا۔ اسمبلی میں کھڑے ہو کر دنیا کیا تاثر لے گی؟ میری تقریر تو تھی بحثی مولوی خادم حسین کی، اور میری تقریر تو تھی حضور کی ناموس کے لیے تھی۔ اس کو تم نے میڈیا پر چلایا، یہ گالیاں دیتا ہے، یہ گالیاں دیتا ہے، یہ گالیاں دیتا ہے، یہ گالیاں دیتا ہے، یہ گالیاں کر کر کے جناب۔ تو اب بتاؤ نا، اپنی ذات کا مسئلہ ہے تو تم تو ایک دوسرے کو کھانے کے لیے دوڑ پڑے، ہم نے تو صرف بات ہی کی تھی ابھی نا جی۔ ہماری قوم کا حافظہ اگر ٹھیک ہے تو اس بات کو یاد رکھے کہ ذات کے لیے وہ ایک دوسرے کو بغیرت کہہ رہے ہیں، تو میں نے تو حضور کی عزت کے لیے یہ باتیں کی تھی، اپنی ذات کے لیے تو نہیں بات کی تھی۔ ذات کے لیے تو ہم نے بڑے بڑے ظلم برداشت کر لیے، ذات کے لیے تو ہم نے چوں بھی کبھی نہیں کی، کیوں جی؟ ذات کے لیے تو ہم جنوری اور فروری اور دسمبر میں ہم رات کا سالن صبح کھا لیتے تھے، ٹھنڈی روٹیاں بھی کہیں نہیں چیخے وہاں کہ ہم مر گئے ٹھنڈے سالن کھا کے، لیکن جب بات حضور کی آتی ہے تو اس پر ہمارے جذبات کو لے کر یہ بڑا جذباتی ہے، تو اپنی پوچھڑتے جدوں پیر آیا ہن دسو مولانا سخت ہے یا تمہارے یہ لیڈر سخت ہے؟ مولانا تو حضور کی بات کرتے تھے، حضور کی عزت کی بات کرتے تھے، اور وہ تو صحابہ کی سنت ہے جب حضور کے بارے میں کوئی بات کرے تو اپنے آپ سے باہر ہو جانا۔ حضرت توجہ بھائی، حضرت اسید بن عزیر نے دیکھتے ہی فرمایا بندرا، اور حضور دے سامنے لتاں لمیاں کیتی بیٹھا، یہ تو صحابی کی بولی ہے۔ فرمایا بندر، کیوں جی؟ حضرت عمر نے عمیر بن واب نو ویکھ کے کی کیا؟ تلواریں چکی ہوئی، فرمایا دونکم القلبو، فرمایا اس کتے نو نپو۔ ترجمان نبی، جب عمیر بن واب مسلمان ہو گئے نا بعد وچ، پہلے تو تلوار لے کے حضور وال آئے سن، تے حضرت عمر فرماندے سن جدوں یہ تلوار لے کے آیا نا تے اس ویلے میرے نزدیک ایک خنزیر نال بھی بدتر سی، تے جدوں انہیں حضور دا کلمہ پڑھ لیا ہن میرے پتر نال بھی محبوب ہو گیا۔ ساڈے کول تو کوئی معیار ہے نا، ساڈے کول تو کوئی معیار ہے، تواڈے کول اپنی ذاتاں دا معیار ہے تے اپنی جماعتاں دا تے اپنی جناب دھڑے کٹن دا معیار ہے۔ ساڈے کول تے معیار ہے کہ حضور ایک بندہ آیا ہوا معاہدہ کر رہا رسول اللہ نا، حضور اتنے تشریف فرما ون تے اسید بن عزیر نو اپنے آپ تو باہر نہیں سی ہونا چاہیے، لیکن اقبال کہندا ہے مومن از عشق است و عشق از مومن است، عشق را ناممکن ما ممکن است۔ اقبال کہندا جتھے عشق اتھے مومن، جتھے مومن اتھے عشق، دنیا جنوں ناممکن سمجھے کہ جڑے صحابہ حضور دے سامنے انج گردن نہیں سن چکدے، کیوں جی؟ گردن انج نہیں سن چکدے، جس طرح انہاں سراں تے پرندے بیٹھے
تے صحابی آندے نالے گل کی کر دیتی، فرمایا بندرا وہ اقبال کہندا جتھے عشق اتھے مومن، جتھے مومن اتھے عشق، دنیا جنوں ناممکن سمجھے اے نہیں ہو سکتا، عاشق کر کے وکھاندا انج ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ عقل صفاقت صفاق تر، پاک تر، چالاک تر، بے باک تر۔ اقبال کہندا جی عقل ظلم تے اتر آوے نا تو پھر عشق وڈا دلیر ہو کے وہ دے سامنے آندا۔ تمہارے جی مولانا آپ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، آپ اسمبلیوں کے تماشے تم نے بنائے ہوئے، جی ان کو پتہ ہی نہیں ہے مسجد کے آداب کیا ہے۔ مسجد کے آداب تو یہی ہیں جو میں بیان کرتا ہوں۔ حضور حضرت حسان جدو حضور دے خلاف گلہ کیتی ہے نا مشرکین دے شعراء نے، تے حضرت حسان واسطے حضور نے ممبر بچھایا، تے حضور نے فرمایا قولوا لہم کما قالوا، فرمایا جویں انہاں گل کیتی نا حسان جواب انجے دینا ہے، تو آڑے پیچھے تو کوئی نہیں نہ کھڑیا۔ تے حضرت حسان جدو تک حضور دی تعریف کر دے، حضور دے دشمنہ دا منہ بندے سننا، تے حضور فرماندے سن ان اللہ یؤید حسانا بروح القدس ما ینافق و یفاخر عن رسول اللہ، فرمایا جب تک حسان میرے دشمنوں کو جواب دیتا ہے اور میری شان بیان کرتا رہتا ہے، اس وقت تک جبریل اس کی پشت پر کھڑے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس تو دلائل موجود ہے نا، کیوں جی؟ حضرت عمر نے معیار کی دسیا، فرمایا جب تلوار چک کے آیا نا حضور وال، اس ویلے ایدے نالوں خنزیر میرے نزدیک اچھا سی، لیکن جدو انہیں حضور دا کلمہ پڑھ لیا ہن میرے پترا نالوں اے محبوب ہو گیا۔ باپ میں یار تو اتنا سر ہے۔ تے حضرت اسید بن عزیر نے آ کے گل کے کی تھی، فرمایا بندرا حضور کے سامنے لت لمیاں کی تھی بیٹھا، واللہ اے کسے صحابی نے بھی کیا ہوش کرو ہوش کرو، کیا بات ہے تم پتہ نہیں ہے یہ معاہدہ ہو رہا ہے، شکر نہیں کر دے جان چھٹن لگی، شکر نہیں لگے 50,000 دا لشکر جا رہا ہے، وہ شکر نہیں کر دے، وہ کی کرو کسے موڈا نہیں دبایا، سانو کہ مولانا ہاتھ تھوڑا جا تھوڑا 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 سارے نو مرواؤ، اسا کی مروانا ہے سارے سانو انجی لوگ وہ تھوڑا جا کسے صحابی نے بھی نہیں کیا تو ہے لڑن لگا، یہ تو معاہدہ ختم ہو جانا ہے، 50,000 دا لشکر حملہ کر دینا ہے۔ ایک صحابی نے بھی اسید بن عزیر نے نہیں کیا، فرمایا جے فواللہ لولا مجلس رسول اللہ لانفذت جنبک بہذا الرمح، فرمایا جے میں حضور دا حیا نہ ہوندا نا، حضور سامنے جلوگارن تے ایسے نیزرا میں تیرے ڈھڈ پاڑ دینا سی۔ تے دوسرا ہے لانفذت خصیتہ کا، دوسری روایت ہے فرمایا میں تیرے سارا کچھ کپ کے رکھ دینا سی۔ ہاں جی تو حضور دے سامنے لطلمیاں کیتی بیٹھا، ایک گل تے کیتی اسید بن عزیر، حضرت سعد آگے کھڑے ہو گئے، عرض کیتی حضور تسی کی فرما رہے کی ہو رہا ہے؟ فرمایا میں تواڈے واسطے معاہدہ کر رہا ہوں، تسی ظاہر پیٹا تے پتھر بدے روٹی کھان دی کوئی نہیں، ٹھنڈی ہوا چل رہی، سارے مدینہ پاک دے 50,000 دا لشکر آیا بیٹھا، عرض کیتی حضور تسی ساڑے واسطے کر رہے ہو؟ فرمایا ہاں آپ کے لیے کر رہا ہوں۔ سعد بن معاذ کہنے لگے حضور تسی ساڑی وجہ تو انہاں معاہدہ کرنے لگے، تیسرا ایسا مدینہ پاک دیاں کھجوراں دین لگے، حضور نے فرمایا ہاں آپ کی وجہ سے۔ عرض کی حضور میں ایک عرض کر رہا ہوں جی حکم ہوئے تھے، فرمایا بات کرو کیا کرنا چاہتے ہو؟ عرض کی حضور قد کننا وہاؤلاء، حضور اے بھی اے جنہاں نال تسی معاہدہ کر رہے ہو تے اسی بھی، حضور اسی مشرک لوگ سی، بتاں دے پجاری سی، لا نعبد اللہ ولا نعرفہ، نہ ہم نے کبھی اللہ کی عبادت کی تھی، نہ جانتے تھے ہم کہ رب کون ہے، ہمیں نہیں پتہ تھا، یہ بھی اور ہم ایک ہی تھے، لیکن ہوا کیا وَهُمْ لَا يَطْمَعُونَ أَن يَأْكُلُوا مِن تَمْرَةٍ، کیوں جی إِلَّا قِرَانْ أَوْ بَيَانَ فَحِينَ، حضور جب ہم بتوں کے پجاری تھے، نہ رب کو جانتے تھے نہ مانتے تھے رب کو، تو یہ سارے جتنے آئے بیٹھے ہیں نا محاصرہ کر کے مشرکین، ان کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ یہ ہمارے باغوں کی ایک کھجور لے جائے، اللہ قرآن و بیان، ہاں مہمانی کے لیے ہم ان کے سامنے کھجوریں رکھتے تو یہ کھا لیتے تھے، یا ہمارے باغوں کی کھجوریں خرید کر لے جاتے تھے۔ اس وقت یا رسول اللہ جب ہم بتوں کے پجاری تھے تو اس وقت یہ ہماری ایک کھجور نہیں لے جا سکتے تھے۔ افحین اکرمن اللہ بالاسلام، اب جب اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی، وَهَدَانَا لَهُ، اور اسلام کے لیے اللہ نے ہمیں ہمارے کانوں کو کھول دیا، وَعَزَّنَا بِكَ وَبِهِ، اور اللہ نے آپ کی وجہ سے اور اسلام کی وجہ سے عزت دی، نوتی امم والنا، حضور ہن ساڑیاں کھجوراں مفت لے جان گے۔ جب ہمیں اسلام، اب اسلام کا نام ہی کوئی نہیں، اسلام کا نام ہی کوئی نہیں، جدو تسی مننی نہیں اسلام دی رہنمائی تے ہدایت مننی کوئی نہیں، نہ اسلام دی عزت کدی تسی مننی کہ ساڑیاں عزتاں اسلام دی وجہ تو، ساڑیاں عزتاں حضور دی وجہ تو،
25,000 ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਆਇਆ ਬੈਠਾ, ایک صحابی نے بھی نہیں کیا. اس ویلے حضرت سعد بن معاذ گل کے کی تھی وَعَزَّنَا بِكَ وَبِهِ. حضور کمال کی بات ہے، یہ 25,000 جو آئے بیٹھے ہیں ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ جو اللہ نے ہمیں عزت دی ہے آپ کی وجہ سے اور اسلام کی وجہ سے. یہ پیٹ پر پتھر اور یہ محاصرہ، ہمارے پاس اسلحے کا نہ ہونا، ہم اس کو کوئی حیثیت نہیں دیتے. اب ہم ان کو مفت کھجورے دے دیں گے. واللہ ما لنا بہذا من حاجت. حضور اللہ کی قسم اٹھا کر میں کہتا ہوں کہ جناب ہمیں اس معاہدے کی کوئی ضرورت نہیں. کیسے اے گل ہے. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.